حاضرین محترم ازانی گرامی، حضرت سیدنا عثمان غنی اس لیول میں آپ ہیں اور اتنا سب کچھ رہنے کے باوجود آپ مظلوماً شہید کر دیے گئے، تو حالات ایسے کیوں بنے؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ باب واری علماء نے آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے کیا کیا اسباب بنے اس کو آپ نے ذکر کیا۔ اس میں دو چیزیں خاص ہیں، ایسے تو بہت سی چیزیں ہیں، اس کو فرداً اگر بیان کیا جائے تو لمبا سا وقت درکار ہے، اور انشاءاللہ کسی موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر تسلسل کے ساتھ جب خطاب ہوگا تو کوشش کروں گا میں کہ حضرت کے احوال کے بارے میں اہل سنت کے یہاں جو معتبر اقوال ہیں اس کو کیا ہے میں ذکر کروں۔ لیکن سر دست ایک بات یاد رکھیں آپ، دو چیزیں خاص طور پر۔ ایک چیز یہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک اسلام کا بڑا جاہ و جلال جو ہے، بڑا داغ، بڑا رعب اہل کفر پر تھا، اسلام کے دشمنوں پر تھا۔ بڑی بڑی وقت کی جو بادشاہ تھے، بڑے بڑے وقت کے جو سورما تھے، وہ سب کچھ کیسے تھے؟ حضرت عمر فاروق کا نام سنتے تو اپنے علاقے میں اپنے تخت پہ بیٹھ کے کیا ہے کانپتے تھے، ایسی کیفیت تھی۔ اور خاص طور پر روز اول سے مسلمانوں کے خلاف جو معرکہ آرائی ہوئی، ان میں سب سے زیادہ جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لے کر بعد کے ادوار تک مسلمانوں کو پریشان کیا اور آج بھی کر رہے ہیں، وہ یہودی تھے۔ وہ کبھی پکچر پر نہیں آتے تھے، لیکن پس پشت ہے نا کسی نہ کسی قوم کو ابھار کے مسلمانوں کے خلاف ٹھہرا کراتے تھے، کسی نہ کسی قوم کو ابھارتے تھے، مسلمانوں کے خلاف ٹھہرا کراتے تھے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ بڑی بڑی سپر پاور حکومتیں بھی مسلمانوں کے مجاہدین کے سامنے رک نہیں پا رہی ہیں، میدان جنگ میں ان کو ہم شکست نہیں دے سک رہے ہیں، تو انہوں نے اب سہارا لیا۔ کس بات کا سہارا لیا؟ کہ ان کو میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے، تو اسی لیے ان کو ہے نا نظریاتی جنگ میں شکست دینی چاہیے۔ اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے چنندہ افراد کو مختلف علاقوں میں بھیجا، اور بھیج کر کیا ہے، وہ دور تھا کہ مختلف قبیلے کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف علاقے کے لوگ روزانہ ہے نا مسلمان ہوتے تھے، روزانہ مسلمان، کبھی یہاں 10 لوگ مسلمان ہو گئے، کبھی وہاں 10 لوگ مسلمان ہو گئے، ایک نارمل بات تھی اس وقت۔ آج اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو ہمارے نادان بچے ہیں نا فیس بک پہ اتنے شیئر کرتے ہیں اس کے، پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ایک مسلمان ہوا ہے، ایک مسلمان ہوا ہے۔ لیکن وہ دور ایسا تھا کہ بس ہر جگہ، صرف مدینہ خاص نہیں بلکہ دنیا میں مختلف جہاں جہاں مسلمان پھیلے ہوئے تھے، وہاں روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام سے وابستہ ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی 10-15 بندے کیا ہے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ ایسے انہوں نے کیا ہے ایک پلاننگ کے تحت یہودیوں کا ایک انتہائی تجربہ کار، جن کو اس حوالے سے تیار کیا گیا تھا، ان کو مختلف علاقوں میں کیا ہے پھیلا دیا، اور وہاں سے وہ مسلمان ہو کر وہاں کے مسلمانوں میں وہ رچ بس گئے۔ ان کا ایک سرگنا تھا، بڑا آدمی تھا، ان کا ایک صدر تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، عبداللہ بن سبا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ ایسا فتنہ پرور انسان تھا، یہ مسلمانوں میں داخل ہوا، اور اپنے شاگردوں کے تحت سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے لوگوں میں ہے نا غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دی، دور دراز لوگوں میں ہے نا افواہیں پھیلانا شروع کر دی۔ افواہیں پھیلتی گئی، تحقیق کے بعد کچھ نہیں نکلتا۔ جب حقیقت میں وہاں جا کر ان افواہوں کا جائزہ لینے والے ذمہ دار لوگ جائزہ لیتے تو کچھ بھی نہیں رہتا، لیکن مدینے تک ایسی باتیں پہنچتی، مدینے سے مصر، شام، مختلف دور دراز کے علاقے نا ایسا، اور ہر علاقے میں ہے نا 10 دن 15 دن وہ رہتا اپنے شاگردوں، اور شاگردوں کے تحت جو شاگرد بنے ہوئے ہیں ان کے ذریعے کیا ہے اس بات کی کوشش کرتا کہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حکومت، آپ کی خلافت سے بدظن ہو جائیں۔ اور اس کے لیے وہ ایک سہارا لیا۔ وہ سہارا کیا لیا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ، آپ سے وابستگی کا دعویٰ، طرح طرح کی باتیں۔ حالانکہ صحابہ کرام میں حضرت مولا کائنات سے محبت میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت میں کوئی فرق نہیں تھا، اور آج بھی اہل سنت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے اہل سنت حضرت عثمان ذی نورین سے محبت کرتے ہیں، ویسے حضرت مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ سے جیسے محبت کرتے ہیں ویسے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔
اہل بیت سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، صحابہ سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس طرح کیا ہے افواہیں پھیلائی گئی، اور بالآخر جس کے نتیجے میں چند سو بلوائی فسادی جو ہیں وہ کیپٹل سٹی مدینے میں جمع ہوئے، اور جمع ہو کر کئی دنوں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آواز پکارا کرتے رہے، گوگا کرتے رہے، لاکھ سمجھانے والے سمجھاتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ہر تہمت کا جواب دیا، ان کے ہر اتہام کا جواب دیا، اور جو اہل علم صحابہ تھے، خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ جو صحابہ ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی، اس کے باوجود بھی یہ حادثہ پیش آیا۔